15ویں پارے میں اور پھر جو ہے 16واں پارہ سورہ کہف۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پر سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا، معراج کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت سن 12 ہجری میں یعنی ہجرت سے پہلے سن 12 نبوت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے لیے 1 سال باقی تھا، اس وقت مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو، مکہ کے مشرکین کو بتانے کا جو انداز ہے وہ 3 طرح سے ان کو بتایا گیا۔ ایک تنبیہ کے ذریعے سے، ڈرانے کے انداز میں ان کو باتیں بتائی گئی، دوسرا ان کو تعلیم بھی دی گئی، تیسرا انداز سمجھانے کے طریقے سے سمجھایا گیا۔ سب سے پہلے ان کو بتایا گیا، دیکھو اگر تم ابھی بھی نہیں سمجھے تمہارے پاس آخری موقع ہے، چونکہ بہت پرانی قوم ہو، تمہارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں، تمہیں تجربہ بھی ہے، اس سے پہلے تم نے بڑے بڑے پیغمبروں کا انکار کیا، کئی پیغمبروں کو پھانسی پر لٹکایا، کئی پیغمبروں کو قتل کیا، تمہارا بھیانک انجام ہوا اس سے پہلے، ابھی بھی آخری موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے تمہارے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہوا۔ دوسرا ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں ہم سب کا بھلا بھی ہے، شرک سے بچو، اور اسی طرح سے تیسری تعلیم اخلاق کی تعلیم دی گئی، ایک سماج کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے، اخلاق کی تعلیم، کیریکٹر انسان کے کیسے ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ لہذا بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں معراج کا واقعہ بیان کیا۔ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کو باقاعدہ دنیا کا یہ سب سے تیز سفر ہے، دنیا کے اندر سب سے اگر تیز سفر ہوا آج تک تو وہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی گھر میں تھے، پھر وہاں سے اللہ کے نبی کو فرشتوں نے گھر سے لے کر کے بیت المقدس فلسطین لے کر گئے، وہاں تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، 7واں آسمان پر لے جایا گیا، پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہاں 5 نمازوں کی تحفے کی شکل میں 5 نمازیں دی گئی، پھر وہاں سے واپس مکہ آئے، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا بہت ہی کم وقت میں، باقاعدہ جسم کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں خواب ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کو جسم کے ساتھ کیا ہے لے جایا گیا۔ یہ سب کچھ کتنے وقت کم وقت میں ہوا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ آپ کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، آپ کا بستر گرم تھا، گھر سے جاتے وقت جب کنڈی، اس کی کنڈی ہل رہی تھی، آنے تک بھی ہل رہی تھی، بہت کم وقت میں، سیکنڈ 2 سیکنڈ کا بھی نہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کم وقت میں، اتنا بڑا واقعہ کم وقت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے یہ، ہر پیغمبر کو ایک معجزہ دیا جاتا ہے۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات اس میں بتائے، سفر میں بڑے سننے کے قابل ہیں، وقت نہیں ہے، باقاعدہ ہر گنہگار کو اس کی الگ الگ سزا وہاں پر مقرر کی گئی۔ ایک جگہ بتایا گیا کہ ایک جگہ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے تھے، بہت سے واقعات میں سے عبرت کے لیے ایک ہی واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا ہے جو پاک ہے، دوسری ہانڈی میں دوسرا گندا گوشت پکایا جا رہا ہے، اور لوگ اچھا گوشت کھانے کے بجائے گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام بیویوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، لذت پوری کرتے تھے، ان کی یہ سزا ہے۔ الگ الگ لوگوں کی سزا الگ الگ طریقے سے دی جا رہی تھی، معراج کے واقعے میں بتایا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، میں نے کہا
کہ تعلیم دی گئی بنی اسرائیل میں سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی اخلاقی تعلیم. اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ باقاعدہ 1.5 صفحے میں جو ضروری ہے ایک سماج کے لیے وہ تعلیم دی گئی. اس کے کیریکٹر کتنے اچھے ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں میری عبادت میرے اکیلے کی عبادت کرتے ہو وہی تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کو وقت تک بھی مت کہو. اگر ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں ہے, ایک مر گیا ایک زندہ ہے, ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے, تب تو بہت صبر کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے, اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ. کیونکہ شریک حیات نہ ہونے کی صورت میں تنے تنا جو زندگی گزارتے ہیں ان میں سے اگر تم ستاؤ گے تو ان کے حالات جو ہے بہت ہی بدتر ہو جائیں گی. اسی طرح سے بہت سے اخلاق کی تعلیم دی گئی. زنا کے قریب بھی نہیں جانا, کرنا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مت جاؤ. چوری سے منع کیا گیا, بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل کرنے سے منع کیا گیا, چاہے اس کی صورت چاہے پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ ضرور کیا جاتا تھا, یا تو آپ جو ہے ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے لڑکا ہے تو زندہ کرتے ہیں, لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں. آج بھی ہے یہ قتل کرنے کے برابر ہے, ایسا کرنے سے منع کیا گیا. اسی طرح سے ناپ تول میں کمی, ناپ تول میں کل برابر تول کر کے نہ دینا یہ اتنا بڑا بھیانک جرم ہے. باقاعدہ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا. ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو, اس میں کوئی گھاٹا مت کرو. اور اسی طرح سے ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, نہ تم آسمان کو پھاڑ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. کچھ اخلاق کی تعلیم بہت بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرارت کے طور پر چند سوالات پوچھے تھے. مکہ والوں کو سکھایا کہ جاؤ پوچھو, اگر پیغمبر صحیح ہے تو بتائے گا. ان میں سے ایک سوال یہ تھا روح کے بارے میں. روح, انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ کیا ہے. اور اسی طرح سے اصحاب کہف, اصحاب کہف کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو میں اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا. نوجوانوں کے لیے ہر دور سے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو پڑھنا, اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے. تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا نہ تھوڑا وقت نکال کر اس سورہ کہف پڑھو, جو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے. اس واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی کو پوچھا گیا اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا. تو لہٰذا محترم حضرات, سورہ بنی اسرائیل کے بعد کل کی آیتوں میں سورہ کہف کی تلاوت بھی ہوئی. سورہ کہف اس کی پہلے اگر فضیلت میں بیان کروں تو سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. شروع کی اگر 10 آیتیں بھی, آخر کے 10 آیتیں بھی اگر پڑھو گی جمعہ کے روز, اتنا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح سے اصحاب کہف چند نوجوانوں کے واقعات ہیں. اس میں اگر دنیا میں اگر کسی کو جوانی ملی ہے وہ اصحاب کہف جیسی جوانی ملنا چاہیے. دنیا میں اگر کوئی جوان آدمی ہے تو اپنے آپ کو دیکھے میں اصحاب کہف کے جیسا جوان بننے کی کوشش کرو. یہ نوجوانوں کی بڑی اہم تاریخ ہے. 5-6 نوجوان تھے یا 6-7 نوجوان تھے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ایک پچھلے زمانے کا ایک واقعہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ, شرک پر مجبور کرتا تھا. شرک سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کو بچنے کے لیے آخری وقت میں یہ سورہ بھی جو ہے اس وقت نازل ہوا جبکہ مکی کا تیسرا دور 5 نبوت سے لے کر کے 10 نبوت تک بڑے کٹھن حالات تھے. اللہ کے نبی کو کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, آپ کو گالیاں دی جا رہی تھی, آپ کو جادوگر یا آپ کو کیا کہا جا رہا تھا. اس وقت یہ صورت نازل بھی, اس میں بتایا گیا ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اصحاب کہف کے واقعات پڑھ کر دیکھو. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اپنا وطن چھوڑنا بھی پڑے تو وہ چھوڑے, اپنے ایمان کو بچائیں. یہ سبق اس میں دیا گیا. بہت سے نوجوانوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور ایک غار میں چھپ گئے. کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور کئی ہزار سال کے بعد سلا کر کے پھر بیدار کیا. اس میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی
کہ انسان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ پر جانے کی ضرورت پڑے، کسی دوسرے وطن پر جانے کی ضرورت پڑے تو وہ باقاعدہ ہجرت کرے، اپنا وطن چھوڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ پھر اہم بات اس میں یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزار سال تک سلا کر کے دوبارہ جگا سکتا ہے، اسی طرح سے موت دے کر کے دوبارہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کھڑا کر سکتا ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن مثالوں کی کتاب ہے، کئی مثالیں دے کر کے بیان فرمائی۔ اس میں ایک اہم سورہ کہف میں مثال دے کر بیان فرمائی، دو بھائی تھے، ان کے دو باغیچے تھے، انگور کے باغیچے تھے، کھجور کے باغیچہ تھا۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا یہ میرے بلبوتے پر ہے، میں نے اس کو کمایا ہے، اس کو بنانے میں میرا کمال ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا ایسا مت کہو، اگر مالداری میں میں تیرے سے تھوڑا کم ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تیرا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ایسا مت کہو۔ تیرے پاس جو دولت ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، مگر وہ نہیں مانا تو دوسرے بھائی کے سمجھانے کے باوجود نہ مانا تو دولت جو ہے کبھی بھی یہ ہاتھوں کی میلہ ہے، کبھی بھی دولت ختم ہو سکتی ہے، دولت کبھی بھی جا سکتی ہے۔ دولت پر فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، جو دینے والا ہوتا ہے وہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پرسوں زلزلہ آیا، وہاں پر جو ہے کئی بلڈنگوں کا مالک سو فقیر بن گیا، لینے پر مجبور ہو گیا۔ لہذا سورہ کہف میں دو بھائیوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک کی اترانے کی وجہ سے، غرور و گھمنڈ کرنے کی وجہ سے پورا اس کا باغیچہ ختم ہو گیا، آنکھوں کے سامنے پچھتانے لگا۔ دوسرا بھائی اللہ کو شکر ادا کرتا تھا، اس کی مثالیں بیان کی گئی۔ بہرحال جس کو دولت ملی ہے وہ اپنی دولت پر فخر نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اس پر میرا ہی حق ہے، بلکہ اس میں دوسرے غریب یتیم مسکینوں کا بھی حق ہے۔ دوسری مثال یہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری مثال یہ بتائی گئی دنیا کی زندگی کی مثال بتائی گئی، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے آگے بتایا گیا اس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ تیسرا سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت خضر، ان کے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں، مگر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح تھا، ایک پیغمبر سے زیادہ کون علم رکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، جاؤ ابھی علم حاصل کرو۔ ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، بہت بڑے ولی ہیں حضرت خضر کے پاس جاؤ، چل کر کے جاؤ، ان کو تلاش کرو۔ ایڈریس دیا گیا، تلاش کرتے 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 ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی تھا۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، مختصر اگر بتاؤں تو تلاش کرتے کرتے وہ ہریالی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس جا کہنے لگے میں آپ کے پاس کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک استاد کے لیے، ایک شاگرد کے لیے آپس کے تعلقات اور استاد اور شاگرد کے جو شرائط ہیں اس میں یہ بتائے گئے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچو اور نرمی اختیار کرنے کی کوشش کرو، یہ بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا تمہارے اندر وہ طاقت ہے، صبر کی طاقت ہے، میں جب تک کچھ نہیں کہوں جب تک پوچھنا نہیں۔ یہ کنڈیشن کی شرطیں ان کے دونوں کے درمیان جو ہوئی، لہٰذا دونوں گئے ایک جگہ پر۔ جانے کے بعد ایک کشتی میں بیٹھے، غریب کی کشتی تھی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک غریبوں کا مال تجارت بزنس کا مال پہنچایا کرتی تھی، اس میں یہ دونوں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد جب کنارے تک پہنچنے کی نوبت آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا تختہ نکال کر کے پھینک دیا، کشتی کے اندر سوراخ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، اب کیا کام کر رہے ہیں؟ کشتی کا مالک تو ہمیں بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ایسا بھی آتا ہے کہ کرایہ دیا بغیر ان کو جو ہے کشتی میں بٹھایا تھا اور آپ نے جو ہے کشتی کو نقصان پہنچایا۔ حضرت خضر نے کہا میں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں بتانے سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں بالکل کیا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، معاف کیجیے۔ پھر آگے گئے،
آگے جانے کے بعد ایک لڑکی کا قتل کیا حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ کو پھر غصہ آیا. معصوم بچہ، نہ اس کا گناہ کا پتہ ہے نہ اس کے غلطی کی آپ کو غلطی کا علم ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے علم حاصل نہیں کر سکتے. میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دوبارہ اگر آپ سوالات کریں گے اس سفر میں تو آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. یہ سورۃ النساء کی آخری آیتوں کا ذکر ہے. لہذا آئندہ کل بھی سورہ کہف کی آیتیں آپ کو سنائی جائیں گی. سورہ کہف کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو سب آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے.